ہمیں بھی برباد کر دیا. شاید اس کی رضا یہی تھی. خلیل بیٹے، اب صرف تم ہی ہو جو اپنے دوست کو اس غم کے بھنور سے نکال سکتے ہو. اسے سمجھاؤ کہ افشا کی موت کا صدمہ بھول جائے. آخر ہم نے بھی تو صبر کر لیا. کیا سوچ رہے ہو سلمان؟ سوچ رہا ہوں آج میں اپنے آپ کو کت چوز کرتا. کاش ہم ہی یہاں ہوتے. اگر تم کہو تو میں امی جان کو خط لکھ دوں. نہیں خلیل، بہو کی موت کا صدمہ ان کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا. یہ کیا واقعی افشا؟ کھانا لگا دیا ہے سرکار، چل کر کھا لیجیے. مجھے بھوک نہیں ہوا. جاؤ تم کھا لو. سلمان، تم نے یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ لوگ مرنے والوں کے ساتھ مر تو نہیں جایا کرتے. ان اندھیروں سے باہر نکلو ورنہ زندگی روگ بن کے رہ جائے گی. مجھے زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے خلیل. میں مر جانا چاہتا ہوں. ہمت سے کام لو میرے دوست، اپنے آپ کو سنبھالو. کیسے سنبھالوں؟ تقدیر نے میرے دل پر جو گھاؤ لگایا ہے وہ اب اچھا نہیں ہو سکتا خلیل. ہاں، ایک ہی صورت ہے، کہیں سے افشا کو ڈھونڈ کر لیا. افشا بھابھی کو کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ وہ تو مر چکی ہے. نہیں خلیل، وہ زندہ ہے. اپنے پیاروں کی موت پر یقین کرنے کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے. وہ تخوروں نے دریا کا کونا کونا چھان مارا، لیکن افشا بھابھی کی لاش کا کہیں پتہ نہیں چلا. وہ تمہارا ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی ہیں سلمان. لیکن اس نے تو کہا تھا خلیل، یہ ساتھ کبھی نہ چھوٹے گا. پھر وہ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے دوست. اب تمہیں زندگی گزارنے کے لیے ماضی کے دکھوں کو بھولنا ہوگا، خود میں جینے کا اعتماد پیدا کرنا ہوگا. اپنے لیے صحیح، اس معصوم کے لیے جسے قدم قدم پر تمہارے سہارے کی ضرورت پڑتی رہی.